بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شرح تعامل کا 13واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ النوع الخامس 5ویں نوع پڑھیں گے۔ اس نوع کے اندر ان حروف کا بیان ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، یعنی حروف عاملہ جو حروف عمل کرنے والے ہیں ان کی ایک قسم ہے ایسے حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت شروع کرتے ہیں۔ النوع الخامس حروف تنصب الفعل المضارع وهي 4 أحرف ان ولن وكي وإذن، فأن للاستقبال وإن دخلت على الماضي، نحو أسلمت أن أدخل الجنة وأن دخلت الجنة، وتسمى هذه مصدرية، ولن لتأكيد نفي المستقبل مثل لن تراني، وأصلها لا أن عند الخليل فحذف الهمزة تخفيفا فصارت لان، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين فبقيت لن، وكي للسببية أن يكون ما قبلها سببا لما بعدها، مثل أسلمت كي أدخل الجنة، فإن الإسلام سبب لدخول الجنة، وإذن للجواب والجزاء، وهو لا يتحقق إلا في الزمان المستقبل، فهي لا تدخل إلا على الفعل المستقبل، مثل إذن تدخل الجنة في جواب من قال أسلمت۔ اس کے بعد اس کا ترجمہ ہے۔ النوع الخامس 5ویں نوع ہے ان حروف کے بارے میں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، اور یہ 4 حروف ہیں، ان اور لن اور کئی اور اذن۔ یہ 4 حروف فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں۔ تو ہر ایک کا معنی کیا ہے، کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ ان یہ استقبال کے لیے آتا ہے، یعنی مستقبل میں آئندہ زمانے کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ فعل ماضی پر داخل ہو تب بھی اس میں مستقبل والا معنی پایا جاتا ہے، اور یہ ان فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسا کہ پہلے بھی آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہے۔ جیسے اسلمت ان ادخل الجنت، کہ میں اسلام لایا تاکہ میں جنت میں داخل ہوں۔ وان دخلت الجنت، یہ دخلت ماضی ہے لیکن یہاں پر اس کا معنی مستقبل والا ہوگا، ان اس کو مستقبل کے معنی میں کرے گا کہ میں جنت میں داخل ہوں گا، یعنی آئندہ زمانے میں جنت میں داخلہ ہوگا۔ اور اس ان کو مصدریہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ دوسرا حرف لن ہے، یہ فعل مستقبل کی نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی آئندہ زمانے میں کسی کام کی نفی کی جا رہی ہے، اس کو پختہ کرنے کے لیے، مؤکد کرنے کے لیے کہ یہ کام ہرگز نہیں ہوگا آئندہ، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے نفی تاکید بلند کی گردانیں آپ نے صرف میں پڑھی ہیں، جیسے لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکیں گے، تو یہ ہرگز نہ دیکھنا مستقبل میں کسی کام کی نفی کو پختہ کیا جا رہا ہے، اس میں تاکید پیدا کی جا رہی ہے۔ تو یہ لفظ کیسے بنا ہے تو اس کی تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ سب سے پہلے اصل میں لا ان تھا۔ لا اور ان 2 جو حروف ہیں ان سے مل کر یہ بنا ہے۔ امام خلیل ایک نحو کے امام ہیں، ان کے نزدیک یہ لا ان تھا اصل میں، پھر جو حمزہ ہے اس کو حذف کر دیا گیا تخفیفاً، آسانی کے لیے، کیونکہ لا ان اس میں حمزہ کو پڑھنا مشکل ہو رہا تھا، آسانی کے لیے اس کو جو ہے حذف کر دیا حمزہ کو، تو یہ بن گیا لان۔ پھر اس کے بعد جو الف ہے درمیان میں اس کو حذف کر دیا گیا، اس لیے کہ الف بھی ساکن ہے، آگے نون بھی ساکن ہے، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے پہلے ساکن الف کو حذف کر دیا ہے، تو یہ لن باقی رہ گیا ہے۔ تیسرا حرف ہے کئی، تو یہ کس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ سببیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی کام کرنے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، یعنی اس میں کئی کا جو ماقبل ہوگا وہ سبب بنے گا ما بعد کے لیے، کہ اس سے پہلے والی جو بات ہوگی وہ سبب بنی ہے بعد والا کام کرنے کے لیے۔ جیسے اسلمت کئی ادخل الجنت، کہ میں اسلام لایا ہوں تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، تو کئی کا جو ماقبل ہے اسلام لانا، یہ سبب ہے بعد والے کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ فإن الاسلام، بے شک اسلام یہ سبب ہے جنت میں داخلے کے لیے، تو یہ کئی سبب کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔
آگے چوتھا حرف ہے اذن، یہ جواب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کوئی ایک بندہ ایک بات کرتا ہے تو اس کے جواب میں آتا ہے کہ تب ایسا ہوگا یا اس وقت پھر ایسا ہوگا۔ جزا کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ایک بات کے ایک شرط ہے، یہ ایک بات ہے، اس کے جزا کے طور پر یا اس کے بدلے اور اس کے انجام کے طور پر ایسا ہوگا، اس کو بیان کرنے کے لیے اذن استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ جواب یہ جزا آئندہ زمانے میں ہوتی ہے بدلہ، تو اس لیے یہ صرف زمانہ مستقبل میں یہ متحقق ہوتا ہے جواب اور جزا۔ تو اس لیے یہ جو اذن ہے یہ حرف یہ بھی فعل مستقبل پر ہی داخل ہوتا ہے، فعل ماضی پر داخل نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی بندہ کہے اسلمت کہ میں اسلام لایا ہوں، تو اس کے جواب میں آپ اس طرح کہیں گے اذن تدخل الجنت، تب آپ جنت میں داخل ہوں گے، یعنی اسلام لانے کے جواب میں یا اس کی جزا میں، اس کے بدلے میں آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اسلمت کے جواب میں اذن کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس کی ترکیب ہے، تو چوتھی ترکیب ہم صرف کریں گے النوع موصوف الخامس صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ مبتدا ہے۔ حروف موصوف تنصب فعل، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے۔ الفعل موصوف المضارع صفت، یہ موصوف صفت سے مل کر یہ مفعول بہ بنے گا تنصب فعل کے لیے۔ فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت ہے اس موصوف کے لیے۔ پھر یہ موصوف اور صفت سے مل کر یہ خبر بن جائے گی اس مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَحْرُفٍ، اس میں ہیہ مبتدا ہے، اربعۃ ممیز مضاف، احرف مضاف الیہ تمیز، مضاف الیہ سے مل کر یہ کی خبر بن جائے گی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے یہ 4 حروف ہیں، تو ان سے پہلے ہم پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اس طرح کر کے محذوف نکالیں گے۔ احدھا مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، یہ ان خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ثانیہا مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، لن خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ثالثھا مبتدا کئی خبر، اسی طرح رابعھا مبتدا اذن خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے ان، یہ پورا لفظ یہاں پر مراد ہے، ان مبتدا لام حرف جر الاستقبالی مجرور، جار مجرور یہ ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ یہ وَإِن وصلیہ ہے، یہ وصلیہ ترکیب میں کچھ واقع نہیں ہوتا۔ آگے دخلت فعل ضمیر فاعل علی حرف جر الماضی مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ دخلت کے متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ نحو سے پہلے مثالہ مبتدا محذوف، مثالہ مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، نحو مضاف۔ اسلمت یہ فعل ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے۔ ان مصدریہ ہے، ناصبہ مصدریہ۔ ادخل فعل ضمیر فاعل، الجنت مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ پورا بتاویل مصدر معطوف علی، واو حرف عطف۔ ان پھر مصدریہ ہے، دخلت فعل ضمیر فاعل، الجنت مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، یہ بھی بتاویل مصدر معطوف، دونوں معطوف علی سے مل کر یہ اسلمت کے لیے مفعول لہو بن جائیں گے۔ یعنی ہم کیوں اسلام قبول کیا ہے؟ تاکہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، یہ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مثالہ کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو سما فعل مجہول ہے، حاذہ یہ اس کا نائب فاعل بنے گا، مصدریۃً مفعول بہ، یہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے لن مبتدا ہے، لام حرف جر تاکیدی مضاف، نفی مضاف الیہ مضاف، المستقبلی مضاف الیہ، یہ تینوں مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ مثالہ مبتدا محذوف، مثل مضاف، لن ترى فعل ضمیر فاعل، نون وقایہ یا ضمیر مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مثالہ کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے اصلھا
مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، لا ان یہ ذوالحال، عند مضاف، الخلیلی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی بنے گا ثابتاً کے لیے، ثابتاً اپنے مفعول فی سے مل کر اس کے لیے حال، ذوالحال اور حال سے مل کر یہ خبر ہے اصلها مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ حذف فعل مجہول ہے، الحمزۃ اس کا فاعل ہے، تخفیفاً مفعول لہو ہے یہ، یعنی تخفیف کے لیے، تخفیف کی وجہ سے اس کو حذف کر دیا گیا ہے، مفعول لہو یہ وجہ بیان کر رہا ہے۔ تو فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے صارت فعل ناقص ہے، اس کے اندر ضمیر اس کا اسم ہے، لان یہ خبر ہے، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ ثم حرف عطف ہے، حذفت فعل مجہول، الالف اس کا نائب فاعل ہے، لام حرف جر، التقاء الساکنین مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور یہ فعل مجہول کے متعلق، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ فا عاطفہ ہے، بقیت فعل، لن یہ اس کا فاعل بن جائے گا، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے کئی مبتدا ہے، لام حرف جر، السببیتی مفسر، ای حرف تفسیر، یکون فعل ناقص، ما موصولہ، قبلہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ ثبت فعل کا مفعول فی بنے گا، ثبت فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر صلہ، موصول صلہ سے مل کر یہ فعل ناقص کا اسم، سبباً مصدر ہے، لام حرف جر، ما موصولہ، بعدہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی بنے گا، ثبت فعل محذوف کے لیے، ثبت فعل محذوف اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کے لیے صلہ، موصول صلہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ سبباً مصدر کے متعلق ہوگا، سبباً مصدر اپنے متعلق سے مل کر فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر، یہ سببیہ مفسر اور تفسیر سے مل کر یہ مجرور ہے حرف جر کے لیے، جار مجرور سے مل کر ثابتن کے متعلق ہو کر خبر ہے اس کئی مبتدا کے لیے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ مثالہ مبتدا محذوف، مثل مضاف، اسلمت فعل اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، کئی حرف نصب ہے، ادخل فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، الجنت مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر یہ پورا بتاویل مصدر ہو کر اسلمت کے لیے مفعول لہو، اسلمت فعل اپنے فاعل مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مثل کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثالہ کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، الاسلام اس کا اسم، سببن یہ پھر مصدر ہے، لام حرف جر، دخول الجنتی مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ سببن مصدر کے متعلق، مصدر اپنے متعلق سے مل کر حرف مشبہ بالفعل کی خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اذن یہ مبتدا ہے، لام حرف جر، الجوابی معطوف علیہ، وہو حرف عطف، الجزائی معطوف، معطوف معطوف علیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور ثابتن کے متعلق ہو کر اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ ہوا پھر مبتدا ہے، لا يتحقق فعل اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، الا حرف استثناء لغو ہے، فی حرف جر، الزمان الموصوف، المستقبلی صفت، موصوف صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ مستثنیٰ مفرغ ہو کر لا يتحقق فعل کے متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہے ہوا مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ ہیا پھر مبتدا ہے، لا تدخل فعل اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، الا حرف استثناء لغو، علی حرف جر، الفعلی موصوف، المستقبلی صفت، موصوف صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور یہ پھر مستثنیٰ مفرغ ہو کر لا تدخل فعل کے متعلق، لا تدخل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہے یہ مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ مستثنیٰ مفرغ اسے کہتے ہیں کہ جس کا مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو، تو چونکہ الا سے پہلے ان دونوں جملوں میں مستثنیٰ منہ مذکور نہیں ہے
تو اس میں مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ مل کر ترکیب میں کچھ نہیں بنتے، بلکہ اس میں جو مستثنیٰ ہے صرف وہی ہوتا ہے، تو وہ مستثنیٰ مفرغ کہلاتا ہے۔ اس کو پھر ترکیب کے اعتبار سے کسی کے جار مجرور ہے تو کسی کے متعلق ہو جائے گا، اگر کچھ اور بن رہا ہے فاعل مفعول وغیرہ بھی بن سکتا ہے۔ مثال مبتدا محذوف مثل و مضاف، اذن یہ حرف نصب ہے، تدخل الجنت، تدخل فعل ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، الجنت یہ مفعول بہ ہے، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر یہ سارا جملہ بتاویل مصدر ذو الحال بنے گا۔ فی یہ حرف جر ہے، جوابی مضاف، من موصولہ، قال فعل ضمیر فاعل، فعل فاعل سے مل کر یہ قول ہے، اسلمت فعل ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعل یہ خبریہ ہو کر یہ مقولہ ہے قال کے لیے مفعول بہ، قال فعل اپنے فاعل اور مقولہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعل یہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہے من اس میں موصول کے لیے، موصول صلہ سے مل کر یہ مضاف الیہ ہے جوابی مضاف کا، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور ہے فی حرف جر کے لیے، جار مجرور سے مل کر یہ ثابتاً کے متعلق ہو کر یہ حال بنے گا۔ اور یہ جو جملہ ہے اذن تدخل الجنت، اس کو ہم نے ذو الحال بنایا تھا، اور آگے جار مجرور ثابتاً کے متعلق ہو کر حال، یہ ذو الحال اور حال سے مل کر یہ مثلو کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثال ہو کہ یہ خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو اس کو حال اس لیے ہم نے بنایا ہے کہ یہ جو جملہ ہے اذن تدخل الجنت، یہ کس حالت میں آپ بولیں گے؟ اس حال میں کہ آپ اس بندے کے جواب میں بول رہے ہوں جو کہے اسلمت، تو اس بندے کے جواب میں یہ اذن تدخل الجنت جب بولا جائے گا اس حالت میں، اس حالت میں یہ مثال بنے گی اس کی اذن کی۔